السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور طالبات، فیضان فاطمۃ الزہرا آن لائن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی معلمہ بنت خالد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 یعنی حرکات کا بیان پڑھیں گے، جس میں ہم زبر، زیر اور پیش کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے تاکہ ہماری قرأت میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سبق کی روشنی میں ہم 3 اہم صورتوں سورہ قریش، سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کا باریک بینی سے تجوید کے ساتھ مشق کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی قاعدہ چھوٹ نہ جائے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے ہم حرکات کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ حرکات کیا ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ جب ہم دوپٹہ لیتے ہیں تو ہم اوپر کرتے ہیں اپنے سر کے اوپر، تو یہ ہیں زبر اور پیش۔ ہماری نگاہیں جھکتی ہیں تو نیچے کی طرف ہوتی ہیں، تو یہ ہے زیر۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت زبر، زیر یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی سن لیجئے۔ زبر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ منہ بند کر لیا، نہیں، بلکہ پورا منہ کھول دیا۔ جیسے با، زبر با، با، تو یہ نہیں کہنا با، با زبر با، با زیر بھی، تو زیر کے وقت آواز کو نیچے گرائیں بھی۔ پیش ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ با پیش بو، با بی بو۔ ایک اور قاعدہ جو ہے سمجھ لیں کہ ان حروف کو جب حرکات کے ساتھ پڑھنا ہے تو ان کو ایک تو کھینچنا نہیں ہے، دوسرا جھٹکا نہیں دینا۔ جیسے کھینچنا کیسے، بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا، جیسے ابھی میں نے پڑھا۔ کھینچنا کیسے ہوتا ہے کہ با، با زبر با، نہیں، لیکن جب حروف کے اوپر زبر لگانی ہے نا، اس سے پہلے جب حروف کو پڑھنا ہے کہ با زبر با، ٹھیک ہے نا، پورا کھینچنا ہے۔ اور اس طرح سے جھٹکا بھی نہیں دینا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ با ا تا، جھٹکا ہوتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کی نہ تو لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت کو حرکات کہتے ہیں۔ جیسے با زبر با۔ الف اور حمزہ کا فرق سمجھ لیں۔ الف ہر حال میں اور ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جبکہ حمزہ خالی نہیں ہوتا، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے گی، جزم آ جائے گی، تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب ان کو کھینچنے کا جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کھینچا جا رہا ہے یا جھٹکا؟ حمزہ زبر ا، یہ جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکا دینا، جلدی سے پڑھنا، تیزی سے۔ اور کھینچنا حمزہ زبر آ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کھینچنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب را کا قاعدہ دیکھیں۔ را پر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن فی الحال جو ہے نا، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں آج کے ٹاپک پہ، وہ بس اتنا ہی آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ باقی را کی جو ہے جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہاں پر ہجے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور مکمل توجہ کے ساتھ، نہ اس کو جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی کھینچنا ہے۔ دھیان سے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔
تصویر کے اوپر یعنی اپنے آگے اگر آپ نے قاعدہ کھولا ہوا ہے تو قاعدے کو دھیان سے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا زبر تا، تا زیر سی، تا پیش تو، تا تی تو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. خو زبر خو، خو زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. یہاں پہ بھی حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھنا ہے، جو موٹے پڑھے جانے والے ہیں ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اور را اور فا کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کا سرا ثنایا علیہ کے درمیان یعنی دانتوں کے اندر کی طرف لگے، تو یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. ضاد زبر دو، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، دا دی دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش دو، ضا ضی ضو. یہاں پہ بھی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، زا کی طرح. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. غین زبر غ،
غی زیر غی غی پیش غو غا غی غو فا زبر پا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا زیر ی یا پے یو یا یی یو. اب ہم اپنی صورتوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جو حرکات کا قاعدہ سیکھا ہے ان کو بھی اس پر اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو نوٹ کریں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. قاف موٹا اور ہونٹ کو گول کر کے قریش. رئی جو ہے حروف لین ہے لیکن یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو مد لین لازم بن رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑیں گے. ادروائز یہ حروف لین کو کھینچا نہیں آتا لیکن کیوں کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. رحلۃ الشتاء تش ادغام ہو رہتی تا کا شین کے ساتھ اور پھر تا یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ حمزہ بھی ہے اور ساتھ مد بھی ہے تو اسے کھینچ کر پڑیں گے جتنا زیادہ کھینچا جا سکے. تو را کے نیچے زیر رح رح یہ باریک پڑیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا عین ہے ساکن تو نرمی کے ساتھ گلے میں آواز روکیں گے یہاں پہ یعنی کہ حلق کے اندر آواز کو روک کے یعبدوا دو واو مدہ بن رہے ہیں. رب یہاں پہ جماؤں کے ساتھ کلکلا کریں گے. رب ھذا البیت. یہاں پر بھی وقف کر رہے ہیں تو مد لین عارض بن گیا. تو جیسے میں نے اوپر پڑھایا ہے کہ یہ مد ہونے کی وجہ سے اسے مد لین عارض کہیں گے. الذی اطعمہم من جوع. الذی یا مدہ اطعمہم
ٹھیک ہے، ہم میم کا میم میں ادغام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ غنہ کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ اخفا کریں گے میم، کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے جیم آ گیا، اور یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو اسی لیے جو پڑھیں گے۔ اگر اس کو واو میں ادغام کرنا ہے تو جو وآمنہم من خوف، تو یہاں پہ ات پر کلکلا ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے سبق نمبر 1 میں بتایا تھا، آپ لوگ اوپر دیکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کی لگا دوں گی، تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حروف کلکلا کیا ہوتے ہیں۔ تو اطعمہم یہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے، اور جو پہ اخفا ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے من خوف اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا، تو اس لیے زائد کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہے سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، یہاں پہ أرأيت الذي، تو یہاں پہ حمزہ ہے، متحرک ہے، تو اس کو کھینچنا نہیں زیادہ، صرف ایک حرکت ہے۔ ای کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، کیونکہ یہاں پہ لین بن رہا ہے، تو لین کو زیادہ نہیں کھینچتے۔ را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ یکذب، زال جو ہے نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ مخرج جو ہے اس کا وہ میں نے بتایا، زبان کا سرا جب دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی نرمی کے ساتھ، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الذی آئی مدہ ہے، اور عین کے اوپر پیش ہے تو واضح طور پر تشدید ہے، اس کو عین کو مخرج کے ساتھ زیادہ سختی سے نکالیں گے۔ یدعو اور یتیم، یہاں پہ یا مدہ بن رہا ہے تو کھینچ کر اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہا کو واضح ادا کریں گے، ہا نہیں ہے بلکہ یہ ہا ہے، نرمی سے ادا ہونے والا، اور داد کو موٹا پڑھیں گے، اور داد پر حرکت ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے۔ یحد، اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ واو مدہ کی آواز دینے لگ جائے۔ یحد، طعامل، طعام، طا کو موٹا اور عین کو حلق سے ادا کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لِلْمُصَلِّينَ، لیل کو نرمی سے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور ہونٹ گول نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے، اور منہ کو کھول کے سو، مصلین، مصلین، صاد کو اگر لام پر جو ہے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ آواز کو کھولنا بھی نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف صاد آ گیا، اور یہ اخفا میں سے، تو ادغام، وہ کیا کہتے ہیں، اخفا کر رہے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو چھپانا ہے، تو صلاتہم، سو موٹا پڑھیں گے لیکن الف مدہ کی آواز ہے، صلاتہم، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، را پر زبر بھی ہے، مد بھی ہے، تو اور ساتھ مد متصل بھی ہے، زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے 4 حرکات تک تقریباً۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون الماعون، یہاں پہ واو مدہ اور آگے بھی واو مدہ من رہا ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا نون مشدد ہے اور اس پر غنہ لازمی ہے، اور اس کے اوپر مد منفصل ہے، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے 4 حرکات تک۔
جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عین کا مخرج حلق کے، تو یہاں پہ جب ساکن ہوگا تو عین کو حمزہ کو ادا کریں گے اور عین کو آواز کو مخرج میں روکیں گے، اور نرمی کے ساتھ روکیں گے۔ تو کو موٹا پڑھیں گے اعطینا کوثر، فا کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ را پر زبر ہے تو وقف کی حالت میں یہ پر ہی پڑھا جائے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ صاد موٹا، لام باریک، لِرَبْ را موٹا اور با پر جماؤں کے ساتھ کلکلا، وَانْحَرْ نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نہ غنہ ہوگا نہ اخفا ہوگا بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، وَانْحَرْ۔ اور را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان پر غنہ کریں گے، شا ایک الف مدہ ہے، شَانِئَكَ تو حمزہ کی زبر کو جھٹکا دیے بغیر جلدی سے پڑھنا ہے، شَانِئَكَ، یہ اس طرح سے نہیں کرنا، شَانِئَكَ اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا، شَانِئَكَ۔ اور اب طور با پر کلکلا اور طور میں را موٹا پڑھا جائے گا، اس سے پہلے وقف کی صورت میں پیش ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 حرکات کے تمام قوانین کو سمجھا اور صورتوں کے اندر ان کا عملی اطلاق بھی سیکھ لیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ گھر پر ان حروف اور صورتوں کی اسی طریقے سے بار بار تلاوت کر کے مشق کریں۔ اگر آپ اکیڈمی میں آن لائن تجوید یا فرض علوم کورس میں داخلہ لینا چاہتی ہیں یا درس نظامی کی ٹیوشن لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر لازمی رابطہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل فاطمۃ الزہرا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔